کوئی کیا سٹارٹ کریں؟ آپ کوئی کوشچن کریں گے تو کروں گا. اوکے سر، پی ڈی ایم کے حوالے سے بتا دیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کا حصہ، وہ اب سینٹ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، تو سینٹ الیکشن میں جانا چاہیے تھا اور یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ متفقہ فیصلے ہوتے ہیں اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کی پوری ڈیلیبریشن ہوئی، اور جو سی آف پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رائے تھی وہ ہم نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں رکھی، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی بھی فورم خالی نہیں رکھیں گے، خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، اور ہم ہر لحاظ کے ساتھ جو عوام کے حقوق ہیں ان کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹ میں بھی حصہ لیا جائے گا اور ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیا جائے گا، اور جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں اور اس کے مطابق اب سب ہو رہے ہیں. دیکھیں، ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جو اکنامک رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل سٹرگل ہے اور ڈیموکریسی کے لیے. اس لیے ہم کوئی ان سے مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمارے کوئی مطالبات مانے جائیں. تو ہم تو عوام کی رائے، ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں اور ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں. ہم لانگ مارچ کا جو ہوگا فیصلہ جو پی ڈی ایم کرے گی اس کے مطابق ہوگا. تو بہرحال یہ مطالبہ ہمارا فوج سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے مطالبات پورے کریں، وہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. تو باقی جو لانگ مارچ کی بات ہے وہ پی ڈی ایم میں جب متفقہ طور پہ ڈیسیجنز ہوں گے اس کے مطابق بات ہوگی. تو باقی آئی ایس پی آر کے اوپر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ اینی تھنگ. حکومت گرانا نہ گرانا یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہم نے جو بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا اس میں کیٹاگوریکلی کہا گیا تھا کہ ہم تمام آپشنز استعمال کریں گے. وہ پارلیمنٹ کا فورم ہوگا اس کو استعمال کریں گے، عدم اعتماد ہوگا اس کو استعمال کریں گے، اور اسمبلی کے اندر بھی اور باہر ریلیز بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جلسہ عام بھی کریں گے، اور سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا، جیسے لائرز ہیں، جیسے وہ لیبر ہے. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اس کے بعد جو کوئی مناسب ٹائم ہوگا پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی کہ اور آپشنز کون سے استعمال کرنے ہیں. اور سب سے آخر جو تھا یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، وہ تھا کہ پھر استعفوں کا آپشن استعمال کیا جائے. گیلانی صاحب، ایک چیز اور کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک چلی تھی تو ماحول یہ دیا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ اب آر ہوگا یا پار، اور ایک تاثر یہ تھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے آپ لوگ اسمبلیاں چھوڑ کے سڑکوں پہ ہوں گے اور یہ گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اب جو ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ سچویشن آپ لوگوں کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر رہ کے کردار ادا کرنا، یہ کہاں پہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی کئی ڈیمانڈز پوری ہوئی ہے، تحریک ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم نے جو بیانیہ تھا، ریزولوشن تھا آف دا پی ڈی ایم، اس پہ یہ جو ڈیسیجنز ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو 1 بائی 1 گنوائے ہیں. اور اس پہ یہ تھا کہ لاسٹ آپشن جو ہوگا وہ استعفوں کا ہوگا. جب اس وقت کا ماحول بن چکا ہوگا تو اس وقت ریزگنیشن کے بارے میں کنسنسس کے ساتھ بات ہوگا. تو یہ کبھی یہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو چھوڑ کے باہر آ جائیں گے. سر، الیکشن سے پولیٹکس میں خواہ وہ پولیٹیشنز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب. یہ نعرے ہم بچپن سے سن رہے ہیں. تو لہٰذا کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپشن کی بابت
اگر ہمارے اوپر اگر کوئی کیسز ہیں تو میں صرف آج میڈیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیا کیسز ہیں. آپ کو انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ تبصرے تو بہت کرتے ہیں اور کرپشن کی بات بھی کرتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اوپر کتنے کیسز ہیں اور آپ کو وہ بھی نہیں پتہ, اور کون سے کیسز ہیں وہ بھی نہیں پتہ. بس یہ ہے کہ کرپشن ہے اور ہم آپ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. اب میں آج آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, بینگ آپ کا کولیگ ہوں, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان جرنلزم. یہ بتائیں میرے اوپر کیسز کون سے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ تو آپ کو تو ادھر فل تیاری کر کے آنی چاہیے کہ مجھ سے سوالات. بالکل پتہ ہے یہاں پہ آپ کن کن کیسز میں پیش ہوتے ہیں. آپ بتائیں. کا کیس ہے, یو ایس جی, ایف کون سا کا کیس ہے, آپ پر توشہ خانہ کا کیس آپ کے اوپر ہے, جس میں بینگ ایکس پرائم منسٹر آپ کو یہاں پر پردے جرم عائد کی گئی ہے. آج آپ اس میں پیش ہوئے ہیں. وہاں پر آپ کے اوپر گاڑیاں غیر قانونی دینے کا یہاں پہ کیس چل رہا ہے. یہاں پہ آپ ان سارے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں, اس کی تو ہمیں پتہ ہے. ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم سے متعلق. دیکھیں, پی ڈی ایم کے متعلق یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کرپشن فری ملک چاہتی ہے اور ہم کرپشن کے خلاف ہیں. مگر یہ ہے کہ آپ کو ہر کیس کے بارے میں انفارمیشن, گاڑیوں کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے کہ میں نے گاڑیاں مفت میں دے دی ہیں؟ مفت میں نہیں دی, ان کی ڈیوٹی عبدالغنی مجید صاحب نے ادا کی ہے اور وہ فیک اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں. یہ نیب کا کیس ہے, ہم نہیں کہہ رہے سر. یہ بتائیں کہ اگر وہ فیک اکاؤنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تو فیک اکاؤنٹس کے کیس کا فیصلہ اب ہو چکا ہے, یا 2008 میں فیک اکاؤنٹس کی کوئی بات تھی یا منی لانڈرنگ کی بات تھی 2008 میں؟ اور اگر تھی بھی تو دیٹ از دا جاب آف دا سیکرٹری, اٹس ناٹ دا جاب آف دی پرائم منسٹر. لیکن سر آپ کا الزام یہ ہے کہ آپ نے رولز کو ریلیکس کر کے فائدہ دینے کی کوشش کی. آپ کی ایلیگیشن ابھی اس کو پروو ہونا ہے. تو رولز ریلیکس جو ہیں وہ مجھے ریکمینڈ کسی نے کیا ہوگا تو میں نے کیا ہوگا, کہ چونکہ میرے کسی منشی مینیجر نے تو نہیں کیا. وہ تو ایک سمری آئی ہوگی میرے پاس, اور سمری جب میرے پاس پٹ کی ہوگی تو پھر ایک اور سیکرٹری ہیں, وہ انہوں نے میرے سامنے پٹ کی ہوگی. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر آرڈر ہی نہیں کرتا, وربل کہہ دیتا ہے کہ یس. تو اب اس کے لیے اگر یہاں ثابت ہو جائے کہ ہم نے رولز کو فالو نہیں کیا تو پھر تو غلط کام کیا ہم نے. جب ہم نے رولز پروسیجرز کو ہم نے فالو کیا ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, یا پہلے کبھی نہ ہوا ہو, پہلی دفعہ ہوا ہو, تو پھر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں.